اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسالۃ الحقوق کہ جس کے اندر امام نے انسان جب معاشرے میں مختلف لوگوں سے پیش آتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، تو کیا کیا اس کی گردن پہ دوسروں کے حقوق ہیں اور وہ کیا ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام نے انسان کے اوپر لازم قرار دی ہیں، اس حدیث میں امام نے اس انداز سے بیان کیے۔ اور اسی حدیث کے سلسلے میں تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر امام اب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے افعال کے حقوق کیا ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان نے اللہ کا حق کو بیان کیا، پھر انسان کے اپنے نفس کے حق کو بیان کیا جو مختلف اعضاء و جوارح کی صورت میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد امام بیان کر رہے ہیں کہ خود تمہاری جو عبادات تم انجام دیتے ہو اور یہ جو تم افعال انجام دیتے ہو، ان کا کیا مقام و منزلت ہے، ان کے کیا حق ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں ان عبادات کے حقوق بھی معلوم ہو جائیں گے اور ان عبادات کی روح بھی معلوم ہو جائے گی کہ کس انداز سے انسان ان کو انجام دے کہ خدا کی بارگاہ میں بہترین انداز سے ادا ہو سکے۔ پہلا امام جو حق بیان کرتے ہیں وہ نماز کا حق۔ اما حق الصلاۃ فان تعلم انها مفادۃ الی اللہ، کہ نماز کا پہلا حق کیا ہے کہ تم جان لو کہ یہ ایک رسالہ ہے، یہ ایک پیغام ہے جو خدا کی جانب تم بھیج رہے ہو۔ یعنی خود یہ احساس انسان کے اندر نماز کی اہمیت کو اجاگر کرے گا، نماز کے لیے تواضع اور خشوع اور خضوع کو پیدا کرے گا کہ انسان جب کسی بڑے کے سامنے، کسی عظیم کے سامنے، کسی ایسی شخصیت کے سامنے کہ جو بہت زیادہ صاحب قدرت ہو، بہت زیادہ صاحب اختیار ہو، جب یہ انسان اس کے سامنے جاتا ہے تو خود بخود اس کے جسم کے اوپر، اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر ایک تواضع کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے۔ بس یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز وہ شے ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں تمہاری پہنچ رہی ہے۔ اب جیسی تمہاری کیفیت ہوگی اسی کیفیت میں نماز خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ وَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور یہ نماز وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے تم خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے ہو، یعنی تم اس نماز کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو۔ تو جیسا خدا کی عظمت کا احساس تمہارے دل میں ہوگا، خود بخود نماز کی ویسی ہی کیفیت ڈھلنے لگے گی، اور ایک جہاں تم خدا کی عظمت کو اپنے ذہن میں اجاگر کرو گے، تمہاری نماز کی کیفیت بہترین ہونے لگے گی۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، جب تمہیں یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی جانب بھیجا ہوا پیغام ہے، اس کے ذریعے سے تم خدا کی بارگاہ میں قیام کرتے ہو، كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مقام الدلیل، نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان، امام بیان کریں کہ تم جو مخلوق کے انداز سے، اس انداز سے کھڑے ہو گئے، مخلوق کے انداز سے کہ مقام الدلیل، کہ انتہائی پست ہو اور خدا کی بارگاہ میں ہو، یعنی نماز میں تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی۔ الراغب الراہب، کیفیت کیا ہوگی کہ تم نماز کی جانب رغبت رکھتے ہوگے، کیونکہ انسان بہت پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ کسی بھی صاحب قدرت سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ خدا جو کہ جس سے زیادہ کوئی صاحب قدرت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے تم رغبت رکھو گے۔ الراہب، لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ خوف بھی ہوگا۔ الخائف الراجی، دونوں کیفیت موجود ہوں گی، کیونکہ تم نے خدا کو خالق مانا ہے اور تم مخلوق کی حیثیت سے جا رہے ہو۔ تو کیا کیفیت ہوگی؟ راہب، ایک روب ہوگا تمہارے دل کے اندر، ایک خوف ہوگا، الخائف، لیکن راجی، لیکن امید بھی ہوگی تمہیں، کیونکہ تم اس کے سامنے ہو جو خدا ہے۔ المسکین المتضرع، تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ تم عاجز ہوگے اور انکساری بھی دکھا رہے ہوگے جب تم خدا اس کیفیت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ نماز میں جاؤ گے۔ المعظم من قام بین یدیہ بالسکون، تم تعظیم کر رہے ہوگے، انسان کے اوپر ایک تعظیم کی کیفیت طاری ہوگی۔ کس خاطر؟ اس خاطر کہ جس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے بالسکون، سکونیت کے ساتھ، یعنی نماز میں خاص طور پہ انسان اضطراب میں نہ ہو، بلکہ نماز میں کس کیفیت میں ہو؟ ایک سکون کی کیفیت میں ہو۔ والاطراق، نگاہیں تمہاری جھکی ہوئی ہوں گی۔ وخشوع الاطراف واللین الجناح، تمہارے بازو، اعضاء و جوارح یہ کیا جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر ایک خشوع کی کیفیت ہوگی۔ اور لہذا یہ تمام وہ کیفیات ہیں جو نماز میں ہمیں بیان کی گئیں کہ انسان اس انداز سے نماز پڑھے کہ کاندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں۔ وحسن المناجات لہ فی نفسہ، اور اپنے نفس کے اندر اللہ سے بہترین انداز سے مناجات کر رہے ہوگے، بہترین انداز سے پکار رہے ہوگے کہ تمہیں احساس ہوگا اس چیز کا کہ میں مخلوق اور خالق کے سامنے موجود ہوں۔
وَالطَّلَبِ عِلَيْهِ فِي فَقَاقِ رَقَبَتِكَ الَّتِي أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُكَ وَاسْتَحْلَقَتْهَا ذُنُوبُكَ۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ انسان ایک تو مناجات کو بہترین انداز سے ادا کر رہا ہوگا۔ یہ تمام وہ کیفیات ہیں کہ جو ہمارے اس سوال کو بھی حل کرتی ہیں کہ کس طریقے سے بہترین نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد امام کیا بیان کرتے ہیں کہ تم جب اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوگے تو اپنی آزادی کے لیے دعا کر رہے ہوگے، اپنی آزادی کو طلب کر رہے ہوگے۔ کس چیز سے آزادی؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو غلام بناتی ہے؟ التی احاطت بھی خطیئتک، یہ جو تمہاری خطاؤں نے، یہ جو تمہارے گناہوں نے تمہیں گھیرے ہوئے ہے اور تمہیں گویا پابند بنا دیا ہے، تم اس سے خدا کی بارگاہ میں آزادی کو طلب کر رہے ہوگے۔ اور جو تمہارے گناہوں نے تمہیں ہلاکت تک پہنچا دیا ہے اور جو تمہارے گناہ تمہارے لیے ہلاکت کو طلب کرتے ہیں، تم اس چیز سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہوگے، طلب کر رہے ہوگے کہ پالنے والے مجھے اس سے نجات عطا کر۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد امام روزے کے حق کو بیان کرتے ہیں۔ اما حق الصوم فَأَن تَعْلَمْ، روزے کا حق کیا ہے کہ تم جان لو، أَنَّهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ وَفَرْجِكَ وَبَطْنِكَ، کہ روزہ، حقیقت روزہ کیا ہے، روح روزہ کیا ہے، اور یہی جاننا اس کا حق ہے۔ وہ کیا؟ کہ تم جان لو اللہ نے اس کو بیان کیا، اللہ نے اس کو لاگو کیا۔ کس چیز کے اوپر؟ صرف کیا تمہارے بطن کے اوپر لاگو کیا ہے یا صرف تمہارے منہ سے کھانے کے اوپر لاگو کیا؟ نہیں، یہ ایک ایسا حجاب ہے، یہ ایک ایسا پردہ ہے جو تمہاری زبان کے اوپر بھی ہے، جو اللہ نے زبان کے لیے بھی بیان کیا، جو تمہارے کانوں کے اوپر بھی بیان کیا گیا، جو تمہاری آنکھوں پہ بھی بیان کیا گیا، جو تمہاری شرمگاہ کے اوپر بھی بیان کیا گیا، جو تمہارے پیٹ کے اوپر بھی بیان کیا گیا۔ یہ حجاب کس چیز سے ہے؟ حجاب یعنی ایک چیز جو دوسری چیز کو جدا کر رہی ہو۔ لیسترک بہ من النار، یہ حجاب ہے کس چیز سے؟ یہ حجاب ہے اس چیز سے کہ تمہیں آتش جہنم سے دور رکھے۔ یعنی اللہ نے روزے کو ایک حجاب قرار دیا، کس کے درمیان؟ تمہارے درمیان اور آتش جہنم کے درمیان۔ اگر تم اس کو حجاب کی طرح سے لوگے تو یہ تمہارے لیے حجاب بن جائے گی۔ اسی لیے ہمیں بعض ایک روایات میں دکھائی دیتا ہے ان ترکت الصوم خرقت ستر اللہ، اگر تم نے روزے کو چھوڑا، روزہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اگر تم نے روزے کو چھوڑا تم نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اللہ کے پردے کو پھاڑ دیا۔ اگر تم نے روزے کو روکا تو اہم ترین عبادت اس اعتبار سے۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں ہاکذا جاء فی الحدیث، اسی انداز سے جو ہے حدیث میں آیا ہے، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے جہنم کے لیے۔ یعنی روزہ ایک ایسا حجاب ہے، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ جس کو اگر تم اوڑھ لو تو تم آتش جہنم سے بچ جاؤ گے۔ فَإِن سَكَنَتْ أَطْرَافُكَ فِي حَجَبَتِهَا رَجَوْتَ أَن تَكُونَ مَحْجُوبًا، اگر تمہارے اعضاء و جوارح، اگر تمہارے اطراف اس حجاب اور روزے کے جو حجابات بیان ہوئے ہیں اس کے اندر جا کے ساکن ہو گئے تو تم رجوت ان تکون محجوبا، تم اس بات کی تمنا کرو گے کہ تم محجوب ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ تم اس حجاب میں چلے جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ جب تم قیامت میں آؤ گے تو تم اس بات کو تمنا کرتے آؤ گے کہ میں اسی حجاب کے اندر محفوظ رہوں۔ گویا امام یہ بیان کر رہے ہیں وَإِن تَرَكْتَ تَرَكْتَهَا تَضْطَرِبُ فِي حِجَابِهَا، لیکن اگر تم نے روزے کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اس کو بطور حجاب لے لیا جو اللہ نے تمہاری زبان پہ لگایا، تمہارے پیٹ پہ لگایا، تمہارے کانوں پہ لگایا، تمہاری آنکھوں پہ لگایا، یعنی اس کو اس طریقے سے بطور حجاب لیا کہ اب روزہ صرف تمہارے کھانے پینے کا نہیں بچا، بلکہ روزہ جو ہے وہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی ہو گیا، آنکھوں کا بھی ہو گیا، پیٹ کا بھی ہو گیا، شرمگاہ کا روزہ بھی ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو تم نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر تم نے عمل کیا تو تم حجاب کے اندر آ جاؤ گے، اور تم اس بات کو چاہو گے کہ تم حجاب کے اندر باقی رہو، کیونکہ یہ حجاب ہوگا جو تمہیں آتش جہنم سے بچا رہا ہوگا۔ یعنی روزہ گویا اگر اس انداز سے انسان رکھے کہ واقعی ان تمام حرام چیزوں سے بچے تو یہ پروٹیکٹیو لیئر بن جائے گا اس کے درمیان اور آتش جہنم کے درمیان۔ لیکن اگر کوئی روزے کو ترک کر دے تو اب یہ پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تستربو فی حجابہا، تم مستر ہوگے،
تم چاہو گے کہ اس کے حجاب کو تم حاصل کر سکو. وَتَرْفَعُ حجابات جنبات الحجاب، لیکن ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس حجاب کے اطراف تم سے اٹھ جائیں گے، تم سے بلند ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے اس کے حجاب کا لحاظ نہیں رکھا، تو اس کا حجاب بھی اب تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا، اور تم مستر ہوگے اس کے حجاب کی جانب، تم چاہ رہے ہو کہ یہ حجاب تمہیں مل جائے. فَتَطَّلِعُ إِلَى مَا لَيْسَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهَا بِالنَّظْرَةِ الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ وَالْقُوَّةِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَدِّ تَقِيَّةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ تم اس چیز سے، یعنی روزے کے ذریعے سے جو تمہیں حجاب ملنا تھا، تم جب حجاب کے طور پہ اس کو نہیں لوگے تو یہی اس کے ذریعے سے تم اس چیز تک پہنچو گے جہاں تک تمہیں نہیں پہنچنا تھا. اور وہ کیا چیز ہے؟ کہ تم شہوت کی جانب جا رہے ہوگے. اور کس چیز کی جانب جا رہے ہوگے؟ اس چیز کی جانب جا رہے ہوگے جو تمہیں پکار رہی ہوگی شہوت کی جانب، اور اس قوت کی جانب کہ جو تمہیں اللہ کے تقوی سے دور کر دے گی. حد تقیت اللہ، یہ جو حد تقیت اللہ ہے، یعنی وہ حدود کے جہاں اللہ کا تقوی بیان ہوا ہے، اس حدود سے تمہیں باہر کرنے والی شے کی جانب تم پہنچ جاؤ گے. لم تعمن ان تخرج الحجاب وتخرج منہ، اور تم اس چیز کے امان میں نہیں ہوگے کہ یہ حجاب جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے، یہ حجاب پھٹ جائے. حجاب کے پھٹنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آتش جہنم تم تک پہنچ جائے گی اور تم اس حجاب سے باہر نکل جاؤ. ولا قوت الا باللہ، اور کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ روزہ ایک ایسی شے ہے کہ جیسے اللہ نے صرف دو باتیں امام نے بیان کی ہیں. ایک جانب پہلو یہ ہے کہ اللہ نے صرف کھانے پینے کے اوپر لازم نہیں کیا، بلکہ روزہ ایک ایسی شے ہے کہ جو کان کے اوپر بھی ہے، آنکھ کے اوپر بھی ہے، زبان کے اوپر بھی ہے، شرمگاہ کے اوپر بھی ہے، اور شکم کے اوپر بھی ہے. ایک روزے کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ آتش جہنم سے انسان کے لیے ڈھال قرار دیا گیا ہے. آتش جہنم سے اللہ نے اس کو حجاب قرار دیا ہے، اور انسان جیسے اس حجاب کو پھاڑے گا، اس حجاب کو توڑے گا، نتیجہ یہ ہوگا آتش جہنم تک پہنچے گا، اور یہ مستر ہوگا اس موقع پہ کہ اس کو یہ حجاب مل سکے. اس کے بعد امام حق بیان کرتے ہیں صدقے کا. اما حق الصدقہ فان تعلم انہا ذخرک عند ربک. صدقے کا حق کیا ہے؟ صدقے کی روح کیا ہے؟ کہ صدقے کی روح یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے اللہ کے حوالے کیا ہے. یعنی گویا ایک امانت ہے، تمہارے ہاتھ سے جو جا رہا ہے تو یہ ختم نہیں ہو رہا. جس طریقے سے انسان اگر بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پیسے نہیں رہے، بینک کے پیسے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اپنے ہی پیسے ہیں وہاں پہ رکھوائے ہیں، مشکل میں جب ضرورت پڑے گی تو مل جائیں گے. تو اسی انداز سے جو صدقہ ہے تمہارا ایک خزانہ ہے، تمہارا ذخیرہ ہے جو تم نے اللہ کے پاس رکھوا دیا ہے. وَوَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْأَشْهَادِ، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ ایک ایسی ودیعت ہے، یہ ایک ایسی امانت ہے کہ جس کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے. انسان دنیا میں جب کسی کو کوئی شے دیتا ہے تو دیتے ہوئے ہمیشہ کسی کو گواہ قرار دیتا ہے کہ بھائی میں جب یہ آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں تو کوئی گواہ ہو تاکہ جب میں آپ سے طلب کر سکوں تو یہ گواہی دے کہ ہاں میں نے آپ کو دی تھی. لیکن کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ صدقہ کی یہ حیثیت ہے کہ ایک جانب یہ تمہارا خزانہ ہے، تمہارا ذخیرہ ہے، دوسری جانب یہ ایک ایسی امانت ہے جس کے لیے گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں یہ دو چیزیں معلوم ہو جائے، كُنْتَ بِمَا اسْتَوْدَعْتَهُ سِرًّا أَوْ ثَقُوا بِمَا اسْتَوْدَعْتَهُ عَلَانِيَةً، پس وہ چیز کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پہ دے رہے ہو، ودیعت کے طور پہ دے رہے ہو، اور خاموشی سے دے رہے ہو، چھپ کے دے رہے ہو، جو ہے وہ خاموشی کے انداز سے دے رہے ہو، یہ زیادہ باوثوق ہوگا، یہ زیادہ اعتماد والا ہوگا اس چیز کی نسبت جو تم اعلانیہ طور پہ دو. یعنی دو کیفیتیں ہمارے پاس صدقے کی، ایک دفعہ لوگوں کو دکھا کے دیا جا رہا ہے، ایک دفعہ خاموشی سے دیا جا رہا ہے. کہیں جو خاموشی سے دیا جا رہا ہے یہ زیادہ باوثوق ہے، اس سے زیادہ با اعتماد ہے. کس سے؟ کہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہے. وَكُنْتَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ أَسْرَرْتَ عِلَيْهِ أَمْرًا أَعْلَنْتَهُ، اور تم اس چیز کے اہل ہو جاؤ گے، تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اس چیز کو چھپاؤ جس چیز کو تم اعلانیہ طور پہ کرتے تھے. دونوں طریقے سے صدقہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اگر
سب کے سامنے صدقہ دے رہا ہے تو اس کا عمل باطل ہو گیا، نہیں، یا جو سب کے سامنے چھپا کے دے رہا ہے اس کا عمل ختم ہو گیا، نہیں، دونوں کے عمل قابل قبول ہیں، لیکن ہاں وہ عمل کے جو سرن دیا جا رہا ہے، وہ عمل کے جو پوشیدگی کے ساتھ دیا جا رہا ہے، وہ صدقہ یقیناً وہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صرف آپ اور خدا شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے کہ جس کو نیت کے اندر داخل کیا جا سکے۔ تو امام کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ باعتماد ہوگا صدقہ۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں وَكَانَ الْأَمْرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِيهَا سِرًّا عَلَى كُلِّ حال، اور تمام حالات کے اندر یہ امر تمہارے اور اللہ کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک راز ہوگا۔ لم تستظہر علیہ فیما استودعتہ منہا بالاشحاد الاسماء والابصار علیہ بہا، اور جب تم نے اس انداز سے دیا ہے تو یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک تو راز ہے، ایک تو چھپا ہوا ہے، اور اگرچہ تم نے اس کے اوپر کسی کو گواہ بھی قرار نہیں دیا، یعنی جب انسان اللہ کو دے رہا ہے تو کسی کو گواہ قرار نہیں دے رہا، بس اللہ کے نام پہ دے رہا ہے اور اللہ خود اس کے لیے گواہ ہے۔ کأنہا اوثقوا فی نفسک، اسی انداز سے جس طریقے سے گویا تم نے اپنے پاس پیسے رکھو، انسان جب اپنے پاس پیسے رکھتا ہے، اپنے پیسے الماری میں رکھتا ہے، کسی مقام پہ رکھتا ہے، تو کسی کو گواہ تو قرار نہیں دیتا کہ بھائی گواہ رہنا، میں اپنے پیسوں کو الماری میں رکھ رہا ہوں، نہیں، کیونکہ اپنے نفس کے اوپر اس کو اعتماد ہے، اپنے اوپر اس کو یقین ہے کہ جو میں نے دیا ہے وہ کم از کم میرے اپنے لیے، میں اپنے آپ سے تھوڑی دھوکہ کروں گا۔ اب تم خدا کے حوالے کر رہے ہو اس کو، تو تمہیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس پیسے کو، اس مال کو خدا کے حوالے کر رہے ہو۔ وَكَأَنَّكَ لَا تَثِقُ بِهِ فِي تَعْدِيَةِ وَدِيَتِكَ عَلَيْكَ، اور جب تم اس صدقے کو خدا کے حوالے کر رہے ہو تو یہ اس طریقے سے ہے کہ گویا تمہیں گواہ بنانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسے ضرورت نہیں کسی شخص کو گواہ بناؤ کہ جو آ کے مکر جائے، کیونکہ انسان گواہ کب بناتا ہے؟ انسان گواہ جب بناتا ہے کہ جب اس کو خوف ہو کہ سامنے والا ممکن ہے کہ کسی موقع پہ آ کے اپنی بات سے روگردانی کر لے، تو لہٰذا کوئی گواہ ہو، یہ گواہ کیا کام کرے گا؟ یہ گواہ آ کے جب یہ سامنے والا شخص اپنی بات سے پھر رہا ہوگا تو یاد دلائے گا کہ ہاں بھائی تم نے یہ بات کہی تھی، تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، میں گواہ ہوں کہ تم نے اس کے شخص سے پیسے لیے تھے، تو یہ گواہ یہ کام کرتا ہے۔ اب لیکن خدا کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، خدا کے ہاں معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے مکرنے کا خوف ہو، خدا مکر جائے گا، نہیں، خدا جو کائنات سے بے نیاز ہے وہ بیٹھا ہے تمہیں ثواب دینے کے لیے، اگر تم اس کے حوالے کرو تو تمہیں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اس کا اثر یہ ہوگا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ صدقہ تمہارا خزانہ ہے، تمہارا ذخیرہ ہے اور تمہیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے، پہلا اثر کیا ہوگا؟ تم لوگوں کو دکھا دکھا کے نہیں دو گے بلکہ خاموشی سے دو گے۔ دوسرا اثر کیا ہوگا؟ ثم لم تن بہا علی احد، اور اس کے بعد تم امتنان نہیں کرو گے، تم کسی کے اوپر احسان نہیں جتاؤ گے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب کسی کو صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ شخص جو صدقہ دے رہا ہے یہ گویا اپنے نفس کے اندر اور دوسروں کو دکھلانے کے لیے جس کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا، لیکن جب تم اس بات کا احساس کرو گے کہ تمہارا ذخیرہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو تم کسی کے اوپر احسان نہیں جتاؤ گے۔ انسان جب بینک میں جا کے اپنے پیسے رکھواتا ہے تو بینک والوں کے اوپر احسان نہیں جتاتا کہ میں نے اتنے پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں، نہیں، وہ جو تمہارے پیسے ہیں وہ آپ کی ہی پیسے ہمارے پاس حفاظت کے لیے، مثال کے طور پہ۔ تو اب جب تم خدا کی بارگاہ میں اس صدقے کو دے رہے ہو تو تمہیں کسی قسم کے احسان کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، تم کسی کو احسان نہیں جتاؤ گے۔ لأنها فإذا امتننت بها لم تأمن أن تكون بها مثل تحجين حالك منها، اور پھر اس کے بعد عجیب مسئلہ کیا کہ جب تم اس نظریے سے کسی کو صدقہ دو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی کو احسان نہیں جتلاؤ گے، کسی کو جو ہے وہ اس بات کا احساس نہیں دکھاؤ گے تم نے اس کو صدقہ دیا ہے، یعنی عزت نفس باقی رکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم خود اس چیز کے امان میں نہیں ہوگے۔ کس چیز کے امان میں؟ کہ ممکن ہے کہ میں بھی اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یعنی انسان واقعی تصور کرے جب یہ انسان اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ کسی کو صدقہ کر رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہی شخص جو صدقہ دینے والا ہے ایک ایسے مقام پہ آ جائے کہ صدقہ لینے والا ہو، تو تم اس چیز کے امان میں نہیں ہوگے کہ تم بھی اسی حقارت کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو لہٰذا جب تم اس چیز کے امان میں نہیں ہوگے تو خود بخود
تم کسی کو ذلیل نہیں کرو گے. کیوں؟ تمہیں خوف ہے کہ ممکن ہے کل میں بھی اس کے مقام پہ ہوں اور جب مجھے کوئی صدقہ دے تو مجھے بھی اس انداز سے ذلیل کیا جائے، میرے اوپر بھی اس انداز سے احسان کو جتلایا جائے. اِلیٰ مَن مَنَنْتَ بِهِ، جس کے اوپر تم نے احسان کیا ہے. لِأَنَّ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّكَ لَمْ تُرِضْ نَفْسَكَ بِهَا وَلَوْ أَرَدْتَ نَفْسَكَ بِهَا لَمْ تَمْتُنَّ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ. کیونکہ صدقے کے اندر اور اس احسان جتلانے کے اوپر کس جانب رہنمائی ہے؟ اس کی رہنمائی اس جانب ہے کہ تم اس بات سے امن میں ہو. یعنی انسان جب کسی کو صدقہ کرے اور صدقہ دیتے ہوئے احسان جتلائے، کسی کے اوپر احسان کا اظہار کرے کہ میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں، تو یہ احسان جتلانا، یہ اس طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بات کی کہ میں اپنے نفس کو اس کے مقام پہ نہیں دیکھ پا رہا، اور گویا انسان جو ہے وہ اپنے شخصیت کو اس مقام پہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ وقت نہیں آ سکتا. وَلَوْ أَرَدْتَ نَفْسَكَ بِهَا، لیکن اگر تم شخص اپنے نفس کو اس منزلت پہ رکھے کہ ہاں ممکن ہے میں بھی انسان ہوں، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے آج حالات خراب ہیں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل میرے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو اگر انسان اس طریقے سے دیکھے گا تو کبھی اس کو احسان نہیں جتلائے گا. اس کے بعد جو امام نے حق بیان کیا جس عبادت کے بارے میں، وہ ہے قربانی. اما حق الحدی، یعنی وہ انسان جو قربانی ہم جانور کو ذبح کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا حق کیا ہے؟ فَأَن تُخْلِصَ بِهَا الْإِرَادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ وَالتَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَقُبُولِهِ. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس قربانی کو، اس فعل کو خالص کرو اور اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کا ارادہ کرو، اپنے رب کا ارادہ کرو، اس بات کا ارادہ کرو کہ میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، اور اس قربانی کے ذریعے سے اس کی رحمت کو چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس قربانی کو قبول کر لے. بس اس چیز کا ارادہ کرو. وَلَا تُرِيدَ عُيُونَ النَّاظِرِينَ دُونَهُ، اور اس قربانی کے ذریعے سے اس چیز کا ارادہ کرو کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ عمل آئے. یعنی کیا فرق پڑتا ہے اگر لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اگر بالفرض تمام لوگ تعجب کے اندر بھی آ جائیں گے کہ بھائی کیا قربانی کی ہے، لیکن اس قربانی کے لیے خدا جو ہے وہ ثواب نہ دے رہا ہو اور خدا جو ہے وہ اس بات کو قبول نہ کر رہا ہو، تو تمام لوگوں کی تعجب اور تمام لوگوں کی نگاہیں کیا مجھے جنت تک پہنچا سکتی؟ نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا لوگوں کی نگاہوں کا لحاظ نہ ہو، بلکہ کس چیز کا لحاظ ہو؟ کہ خدا کی رحمت حاصل ہو سکے. فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ، اگر تم نے اس انداز سے اخلاص کے ساتھ خدا کے لیے اور خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس قربانی کو کیا، لَمْ تَكُنْ مُتَكَلِّفًا وَلَا مُتَصَنِّعًا، نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس مرحلے پہ آ کے مشقت کو نہیں اٹھا رہے ہوگے. یہ انسان واقعی جب قربانی پیش کرتا ہے تو بالآخر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کم مالیت کی چیز ہے، ایک مالیت والی چیز ہے، ایک مہنگی چیز ہے وہ جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. لیکن جب نظریہ ٹھیک ہو جائے گا، جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو میں مالیت کی چیز خدا کی بارگاہ میں دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے خدا کی رحمت مل رہی ہے، اس کے بدلے میں مجھے عظیم اجر و ثواب مل رہا ہے، جب یہ نگاہ ہوگی تو پھر تکلیف اور مشقت کا احساس نہیں ہوگا. وَكُنْتَ إِنَّمَا تَقْصِدَ إِلَى اللَّهِ، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تم صرف اللہ کا جو ہے وہ اس سے ارادہ کرتے ہوگے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُرَادُ بِالْيَسِيرِ وَلَا يُرَادُ بِالْعَسِيرِ، اللہ جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے، اللہ مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ صرف آسانی کا ارادہ رکھتا ہے. كَمَا أَرَادَ بِخَلْقِهِ التَّيْسِيرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمْ التَّعْسِيرَ، جس طریقے سے اللہ نے کبھی اپنی مخلوق کو مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ ہمیشہ آسانی میں ڈالا ہے. یہ عبادات جو ہیں وہ انسان کی مشکلات کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کی آسانی کے لیے ہیں. قَذَلِكَ التَّذَلُّلُ أَوْلَى بِكَ مِنْ التَّدَحُّنِ، اب امام نے یہاں پہ ایک اور مطلب کی جانب اشارہ کیا، اور وہ کیا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اسی طریقے سے اگر تم تذلل کے ساتھ رہو گے، یعنی خود یہاں پہ قربانی سے ایک کنیکٹڈ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ انسان بعض اوقات کیا چاہتا ہے جو ہمارے بعض اوقات دکھائی بھی دیتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو بڑھا کر کے اور لوگوں کے سامنے بڑا کر کے دکھائے، اس طریقے سے اپنے نفس کا اظہار کرے کہ لوگ دیکھ کے اس سے امپریس ہو جائیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی شخصیت کا بڑا ہونا لوگوں کی نگاہ میں آ جائے. تو کہا کہ یہ جو کیفیت ہے اس سے بہتر کیفیت کیا ہے؟ اس سے بہتر کیفیت وہ ہے کہ تم سادگی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ
خاکساری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھو. کیوں؟ لأن الکلفۃ والمؤونۃ فی المتدہقنین، کیونکہ اگر تم اس شخصیت کو اختیار کرنا چاہو گے کہ جو معاشرے میں اپنے آپ کو ایک میگا شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے، ایسا شخص بننا چاہو گے، اور یہ چیزیں کہاں دکھائی دیتی ہیں؟ مثال کے طور پہ پروٹوکول ساتھ میں آ جائے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بڑی گاڑی ہو، بڑی گاڑی بھی کسی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بات نہیں کی جا رہی، ہاں لیکن ایک شخص اس لیے تمام چیزیں کر رہا ہے تاکہ کل معاشرے میں اس کا نام ہو جائے، لوگ اس کے نام کے آگے جھکیں، اس کے نام کے آگے احترام کریں، یہ تمام چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. تو کہا یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ متدہقنین. یہ جو متدہقین ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ طبقہ کہ جو معاشرے کے رؤسا کا طبقہ ہے، وہ جو معاشرے کے ایلیٹ کلاس ہے. اگر تم اس جانب جانا چاہو گے تو وہاں پہ مشکل بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ تمہارا مال بھی زیادہ لگے گا. امت تذلل، لیکن ہاں اگر تم خاکساری کے ساتھ رہو، وَالتَّمَسْكُنْ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِمَا، اگر تم خاکساری کے ساتھ رہتے ہو، اگر تم سادگی کے ساتھ رہتے ہو، خشوع کے ساتھ رہتے ہو، تو یہ وہ اللہ نے صفات رکھی جس کے اندر کسی قسم کے خرچے کی، کسی قسم کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا مَعُونَةَ عَلَيْهِمَا، اس کے اوپر تو تمہیں کچھ بھی خرچ نہیں کرنا. کیوں خرچ نہیں کرنا؟ لِأَنَّهُمَا الْخِلْقَةُ، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ نے خلقت کے ساتھ قرار دی ہیں. اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنے آپ کو اس انداز سے دکھانا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ احترام کریں، زیادہ سے زیادہ جھکیں، یہ اللہ نے جب خلقت کو قرار دیا تو اس کی صفات کے ساتھ ملاپ والی صفات قرار نہیں دی، بلکہ انسان کی صفات حقیقیہ کیا ہیں؟ وہ صفات کہ جو انسان کی خلقت سے ملاپ پاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ انسان سادگی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ زندگی گزارے. وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الطَّبِيعَةِ، یہ انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہوتی ہے. یعنی تمہیں بڑائی کے لیے اظہار کرنا پڑے گا، بڑائی کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو تمہاری ذات کے ساتھ موجود نہیں تھیں، لہذا تمہیں اس پہ مال خرچ کرنا پڑے گا، لہذا تمہیں اس پہ مختلف چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا. لیکن اگر تم خاکساری کے ساتھ رہتے ہو، تم تذلل اور انکساری کے ساتھ رہتے ہو، تو اس انکساری کے لیے انسان کو کچھ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ طبیعت انسان میں قرار دی ہے. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان عبادات کے اوپر ان کو حق ادا کرنے، اس انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کا حق ادا کر سکے اور ان کے حق کو جان کے اس کے اوپر عمل کر سکے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.